وہ بلوچ خاتون جس نے صوبے کی عورتوں کو تحصیلدار اور نائب تحصیلدار بننے کا حق دلوایا۔ صحافی محمد کاظم کے مطابق پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں خاتون کی کاوشوں کے باعث صوبے میں خواتین کے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار بننے کی راہ میں رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں خواتین کو طویل عرصے سے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کے عہدوں کے لیے درخواست دینے کا اہل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پھر ایک خاتون نے اس امتیازی سلوک کو چیلنج کیا اور ان کی کاوشوں سے اب ہائی کورٹ نے ان عہدوں کے لیے دیے اشتہارات کو امتیازی قرار دیتے ہوئے حکام کو نئے اشتہار دینے کی ہدایت کی ہے، جس میں تمام امیدواروں کو صنفی امتیاز کے بغیر امیدواروں کا انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ خاتون کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی وکیل نرگس سمالانی ہیں، جنہوں نے دوران تعلیم شادی ہو جانے کے باوجود نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر LLB کے علاوہ وکالت بھی شروع کی۔ وہ کہتی ہیں کہ تحصیلداروں اور نائب تحصیلداروں کی اسامیوں کے لیے خواتین کو اہل قرار دیا جانا بلوچستان میں خواتین کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس سے انتظامی اسامیوں پر خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ BBC سے بات کرتے ہوئے نرگس سمالانی کا کہنا ہے کہ یہ بات ان کے لیے باعث حیرت تھی کہ بلوچستان میں تحصیلداروں اور نائب تحصیلداروں کی اسامیوں کے لیے صرف مرد امیدوار اہل تھے، لیکن دیگر صوبوں میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ نرگس سمالانی ایڈوکیٹ نے ایسا کیا کیا کہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تحصیلداروں اور نائب تحصیلداروں کی اسامیوں کے لیے خواتین کو اہل قرار دیا گیا۔ نرگس سمالانی نے بتایا کہ وہ ایک روز اپنے دفتر میں بیٹھی تھی تو ان کی نظر اخبار میں ایک اشتہار پر پڑی جو کہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی جانب سے تحصیلداروں اور نائب تحصیلداروں کی پوسٹوں کے لیے دیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے اس اشتہار میں یہ دیکھا کہ صرف مرد امیدوار ان کے لیے اہل ہیں تو ان کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے سوچا کہ خواتین جب اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور سیکرٹریز بن سکتی ہیں تو پھر تحصیلدار اور نائب تحصیلدار میں ایسی کون سی بات ہے کہ اس کے لیے اہل نہیں ہو سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تو سرین جنسی امتیاز کی بنیاد پر ایک شرط تھی جس کی آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تو تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کی اسامیوں کے لیے امیدوار نہیں بننا چاہتی ہوں بلکہ وکالت کے پیشے کو ہی جاری رکھوں گی، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ بلوچستان میں خواتین بھی تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کی اسامیوں کے لیے اہل ہوں۔ نرگس کا کہنا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے تمام صوبوں میں تحصیلداروں اور نائب تحصیلداروں کی اسامیوں کے لیے اہلیت کا موازنہ کرنے کے لیے تحقیق کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے مختلف کیس اسٹڈیز کے علاوہ دوسرے صوبوں کے قواعد و ضوابط کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات ان کے سامنے آئی کہ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں خواتین کے لیے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کی اسامیوں کے لیے درخواست دینے پر نہ صرف کوئی پابندی نہیں بلکہ پنجاب تو ایک قدم آگیا ہے، کیونکہ وہاں تو ٹرانسجینڈرز بھی اگر تحصیلدار اور نائب تحصیلدار بننا چاہیں تو وہ بھی ان کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ نرگس کا کہنا تھا کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جہاں طالبان کے اصلاح زیادہ ہیں وہاں خواتین ان اسامیوں کے لیے اہل ہیں تو پھر وہ بلوچستان میں کیوں اہل نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ اسامیاں بورڈ آف ریونیو کی، اس لیے انہوں نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو ایک درخواست دیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ صرف مرد امیدواروں کو اہل قرار دینے کی امتیازی شرط کو ختم کر کے ان اسامیوں کو دوبارہ مشتہر کرایا جائے۔ نرگس کا کہنا تھا کہ ان کی اس درخواست پر بورڈ آف ریونیو نے اس امتیازی شرط کو ختم کرنے کے لیے اقدام نہیں کیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ خواتین کو اہل نہ قرار دیا جانا ایک امتیازی شرط ہے جس کی آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں، اس لیے انہوں نے اس کے خلاف آئین کشی کی 199 کے تحت بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس آئینی درخواست میں استدعا کی گئی کہ ایسے قواعد و ضوابط جو کہ خواتین کو تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کی اسامیوں کے لیے نااہل قرار دیں وہ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی کہ متعلقہ حکام کو ہدایت کی جائے وہ ان اسامیوں پر خواتین کے لیے کوٹا مختص کریں اور خواتین کو اس بات کی بھی اجازت دی جائے کہ وہ مقابلے کے امتحان میں حصہ لیں۔ انہوں نے بتایا کہ عدالت سے یہ بھی درخواست کی گئی کہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو ہدایت کی جائے کہ وہ ان اسامیوں کو دوبارہ مشتہر کرے اور خواتین سمیت تمام خواہش مند امیدواروں سے درخواستیں طلب کی جائیں۔ ہائی کورٹ نے نرگس سمالانی ایڈوکیٹ کی درخواست پر کیا حکم دیا؟ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس ہاشم خان کاکڑ اور جسٹس گل حسن ترین پر مشتمل بینچ نے اس آئینی درخواست کی سماعت کے بغیر اس آئینی درخواست کی سماعت کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ایسی شرط جس کے تحت صرف مرد امیدواروں کو اہل قرار دیا گیا اور خواتین کو روک دیا گیا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ عدالت نے یہ حکم دیا کہ متعلقہ حکام خواتین امیدواروں کے لیے 5% کوٹا مقرر کریں اور مخصوص کوٹے کے علاوہ خواتین امیدوار اوپن میرٹ کی نشستوں پر بھی حصہ لینے کے لیے اہل ہوں گی۔ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے کہا کہ خواتین کے لیے مختص اسامیوں کے لیے اگر اہل خواتین امیدوار دستیاب نہ ہوں تو ان کو مستقبل میں خواتین سے ہی پر کیا جائے گا۔ عدالت نے تحصیلداروں اور نائب تحصیلداروں کی اسامیوں کو دوبارہ مشتہر کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ بلا امتیاز تمام دلچسپی رکھنے والے امیدواروں سے درخواستیں طلب کی جائیں۔ ہائی کورٹ کے بینچ نے موجودہ قوانین میں پائے جانے والے ہر قسم کے امتیازات کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو حکم دیا کہ وہ خواتین کی حیثیت سے متعلق کمیشن کے دفتر کو مستحکم کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے۔
نرگس سمالانی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ بلا شبہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ بلوچستان میں خواتین کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں اس فیصلے سے خواتین کے خلاف امتیازی قوانین کے خاتمے میں مدد ملے گی، وہاں بلوچستان میں جو بھی انتظامی اسامی ہے اس پر خواتین کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ جب تک خواتین کی حیثیت سے متعلق بلوچستان میں کمیشن نہیں بنتا اور پرانے رولز اور ریگولیشن کو تبدیل نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک خواتین کے لیے رکاوٹیں رہیں گی۔ نرگس نے بتایا کہ 1996 سے پاکستان جنسی امتیاز کے خاتمے کے لیے انٹرنیشنل کنونشن پر دستخط کنندہ ہے اور اس کنونشن کے تحت باقی صوبوں میں خواتین کی حیثیت پر کمیشن تو بن گیا لیکن بلوچستان میں یہ قائم نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ کمیشن قائم ہوتا تو وہ کمیشن خود امتیازی قوانین کو ختم کر سکتا تھا اور مجھے ہائی کورٹ میں سائنی درخواست کو دائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔